بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک اور مینٹل ہیلتھ سیریز کے ساتھ عرفان ایوب حاضر ہے۔ آج میں بات کروں گی ریگریٹس کے بارے میں۔ ہماری جو ایک دلوں میں اکثر آ جاتی ہے کہ پچھتاوا جو میرا تھا زندگی کا، بہت سے ذہنی امراض جو ہیں وہ پچھتاووں کی وجہ سے ایز اے رزلٹ آف دیئر پچھتاوے، جو ان کی ریگریٹس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتے ہیں، اور وہ اتنا عرصہ اس میں بیماری میں رہتے ہیں کیونکہ وہ وہاں سے نکل نہیں پاتے ہیں۔ تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ پچھتاوے جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اب ان دو طرح کے پچھتاووں میں ایک تو یہی ہوتا ہے کہ کاش میں نے یہ کام کر لیا ہوتا، کوئی بھی ڈیسیژن، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا۔ تو ان دو ہی پچھتاووں سے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ اب جب تک انسان اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا، وہ ذہنی طور پہ اس کو افیکٹ کرتے ہیں، وہ اتنا زیادہ افیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہر وقت اس کے ذہن پہ رہتے ہیں، ہر وقت وہ خیالات آئیں گے جائیں گے، اور آپ کو واپس اسی موڈ میں اسی ٹائم پہ واپس لے کے چلے جاتے ہیں کہ جب بھی آپ نے وہ فیصلہ کرنا تھا، کوئی بھی فیصلہ۔ اب کچھ فیصلے انسان ہمیشہ چاہتا ہے کہ میں کر لوں اور نہیں کر پاتا، جس بھی ریزن کچھ بھی ہو، لیکن جب وہ نہیں کر پاتا تو اس کے دل میں جو ریگریٹ ہے وہ بھی نہیں جاتا، کیونکہ اس کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں یہ فیصلہ کر لیتا تو یہ میں نے اچیو کرنا تھا۔ اب دوسرا جو دوسرے پچھتاوے کا رخ ہے وہ کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا تھا اور میں نے کر لیا۔ ایسی ہماری غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہمارے غلط فیصلے ہو سکتے ہیں، ہمارے گناہ ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے جو کئی دفعہ انسان کو فیصلہ کرتے ہوئے دل میں مطلب آپ کو کوئی سمجھاتا بھی ہے، آپ کے اپنے دل میں بھی خیال آتا ہے کہ مجھے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ کر لیتے ہیں، آپ اپنے نفس کی سنتے ہیں، آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، پتہ ہونے کے باوجود آپ غلط فیصلہ کر بیٹھتے ہیں، اور اس فیصلہ کرنے کے بعد آپ اس پچھتاوے میں ساری زندگی بیٹھے رہتے ہیں، اور اس پچھتاوے کی وجہ سے آپ ذہنی حالت کا، ذہنی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اب ان ذہنی بیماریوں سے نکلنے کے لیے آپ نے کوئی حل تلاش کرنا ہے۔ ظاہر ہے میں جیسے کہتی ہوں ہمیشہ کہ میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں۔ آپ میڈیکل جو ریکوائرمنٹس ہیں آپ کی، اپنے ڈاکٹر کو، سائیکائٹرسٹ کو، کاؤنسلر کو آپ ملیں، دیکھیں، مشورہ کریں، اپنا علاج کروائیں۔ لیکن اگر آپ اپنے آپ کو بیٹھیں اور ایک چھوٹے سے اسکیل پہ گھر میں بیٹھ کے آپ سوچیں کہ یہ جو میرے ریگریٹس تھے کسی کے کام کرنے کے اور کسی کام کے نہ کرنے کے، یہ میں کب تک اپنے ساتھ لے کے پھروں گا، کیونکہ وہ پاسٹ ہے۔ یہ دونوں باتیں آپ کی گزر چکی ہیں، فیصلہ کر نہ سکے اور فیصلہ کر لیا اور غلطی کر لی، تو یہ فیصلے وقت گزر چکے، یہ ماضی کی بات ہے، گزر گیا ماضی، ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ مگر آپ کے پچھتاوے آپ کے حال کو ضائع کر رہے ہیں، آپ اپنے حال کو، اپنے پریزنٹ کو ضائع کر رہے ہیں ان پچھتاووں کی وجہ سے۔ اگر آپ وہی پچھتاوے لے کے ساری زندگی بیٹھے رہیں گے تو پھر آپ کے بعد میں فیوچر بھی ضائع ہو جائے گا۔ تو آپ نے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ نہیں، مجھے ان پچھتاووں سے باہر نکلنا ہے۔ مجھے ایک آیت بہت خوبصورت لگتی ہے جو ہمارے رب کریم نے ہمیں قرآن پاک میں دکھا دی، بتا دی، سکھا دیا، اور اس میں کیا ہے کہ میں اس کا مفہوم بیان کروں گی کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہماری زندگی میں، ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو بظاہر ہمیں بہت پسند ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے اچھے نہیں ہوتے ہیں، اور ہمیں اس کا دکھ بھی ہوتا ہے۔ اور کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر ہمیں بالکل بھی پسند نہیں ہوتے ہیں اور ہمیں اچھے بھی نہیں لگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شاید اس میں تمہارے لیے خیر ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ اگر ہمیں قرآن کی تعلیمات سمجھ آنے لگ جائیں نا، تو آپ کے دل میں آٹومیٹکلی سکون آنے لگ جاتا ہے۔
آپ کو جب اللہ تعالیٰ کے کلام، اللہ تعالیٰ کی آیتیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات سمجھ آنے لگ جائیں تو خود بخود سکون آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ آپ کو پتہ چلنے لگ جاتا ہے کہ اچھا یہ کام میں چاہتا تو بہت تھا یا چاہتی تو بہت تھی، ہوا نہیں، اسباب نہیں بنے، اس کے راستے ہی نہیں بنے، تو شاید میرے لیے بہتر نہیں تھا۔ اگر ہوتا، اگر میں نے دعائیں مانگی تھی، میں نے کوشش کی تھی اور اس کے باوجود یہ کام نہیں ہو سکا، تو آج مجھے کاش نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ کاش جو ہے، کاش کا استعمال آپ کو حسرتوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اپنی زندگی سے پہلے تو کاش کو نکالیں، اپنے کاش کو نکال دیں زندگی سے، اپنی باتوں سے، اپنے روزمرہ کی جو آپ کی گفتگو ہے، جیسے ہی زبان پہ کاش آئے تو سوچ لیا کریں، کیونکہ یہ کاش آپ کو ریگریٹس کی طرف لے کے جائے گا، یہ کاش آپ کو حسرتوں کی طرف لے کے جائے گا۔ تو آپ کمپلیٹلی، میں نے اپنی زندگی میں فیصلہ کیا کہ مجھے کاش کا استعمال نہیں کرنا، پھر بھی اکثر منہ سے نکل جاتا ہے، لیکن انٹینشنلی آپ سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرتے ہو اپنی ذہنی حالت کو ٹھیک رکھنے کے لیے۔ آپ وہ شیطان کے دروازہ بند کر دیتے ہو۔ کیوں؟ جب کاش آئے گی تو ساتھ ہی اس کی حسرت بھی آئے گی، حسرتیں آپ کے دل میں آئیں گی کہ او اچھا میں یہ کر سکتی تھی، نہیں ہوا، نہیں ہوا، ہوا نہیں۔ جو ہوا آپ کی زندگی میں اس میں خیر ہے، جو نہیں ہوا اس میں خیر ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو مان جاتے ہیں، آپ کی تقدیر پر ایمان ہے، تو پھر آپ کی زندگی کے جو فیصلے تھے، جو حالات تھے، جو واقعات تھے، اس میں بھی خیر ہے۔ اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ کئی دفعہ جو غلط فیصلے ہم سے ہوتے ہیں اس میں بھی پھر کاش آتا ہے نا کہ مجھے یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور آپ اپنے آپ کو بلیم بھی کرتے ہیں، آپ گلٹی بھی فیل کرتے ہیں، کیونکہ کئی دفعہ ہمارا ذہن سب کچھ بتا رہا تھا، لوگ آپ کو سمجھا رہے تھے، ماں باپ آپ کو سمجھا رہے تھے، جو بھی رشتے تھے، کوئی دوست آپ کو گائیڈ کر رہا تھا، لیکن آپ نے نہیں سنی اور آپ نے وہی کیا جو آپ کے دل نے چاہا، لیکن جو آپ کے دل نے چاہا وہ غلط فیصلہ تھا، وہ غلط کام تھا۔ تو اپنے آپ کو معاف کر دیں، اپنے آپ کو معاف کر دیں، اس سے جڑے لوگوں سے معافی مانگ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کہا کہ کھلا ہے، جب تک کہ تمہاری جان نکلنے کا وقت آ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ راستے کھلے چھوڑ دیے، ہمارے لیے ایک آپشن چھوڑ دیا کہ ہمارا رب راضی ہے ہمیں معاف کرنے کے لیے، تو ہم کیا ہیں؟ ہم کون ہیں کہ ہم اپنی ذات کو خود بھی معاف نہیں کر سکتے ہیں؟ پلیز معاف کر دیجئے، اپنی ذہنی سکون کے لیے، اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے معاف کر دیجئے، اپنے فیصلوں کو، اپنی باتوں کو، اپنے پاسٹ کو۔ میں یہ نہیں کہتی کہ پاسٹ کو بھول جانا چاہیے، ریگریٹس پاسٹ سے ہی آتے ہیں نا، آپ کے ماضی سے آتے ہیں، لیکن ماضی سے جو آپ سیکھ سکتے ہیں سیکھیں، سیکھنے کے بعد اپنی غلطیوں کو سدھاریں، اور اس کے بعد ایک نیا عزم کریں، ایک ارادہ کریں، ایک نیت کریں کہ اے میرے رب، میں اپنے آپ کو اب امپروو کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، اور میں اس ریگریٹ کی زندگی سے باہر نکلنا چاہتی ہوں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی ذہنی حالت کیسے بہتر ہوگی۔ آپ اپنے آپ کو خود مدد کریں، آپ کی مدد آپ کو چاہیے، اس کے بعد کسی سے مدد لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، پروفیشنلز کی مدد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ہیلپ چاہیے تو آپ جائیں، آپ ایکسیس کریں آرگنائزیشنز کو، پروفیشنلز کو۔ کیوں؟ آپ کو ہیلپ چاہیے۔ ہیلپ مانگنا بہادر کا کام ہے، کمزور بندے کا کام نہیں ہے، لیکن آپ کو اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے، آپ کو اپنے ذہن کی حفاظت کرنی ہے، تاکہ آپ ایک ہیلدی مائنڈ کے ساتھ اور ایک ہیلدی باڈی کے ساتھ اس دنیا میں رہیں، اپنے رشتے نبھائیں اور اپنے کاموں کو دنیا میں چلائیں جیسے چلتی ہے دنیا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو، میری دلی دعا ہے کہ میری یہ ویڈیوز آپ کے لیے یوزفل ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ مجھے کامنٹ کریں اور مجھے بتائیں، اگر کوئی بھی ایڈوائس، کوئی آئیڈیا آپ مجھے دینا چاہتے ہیں جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں بات کروں، تو میں آپ کے کامنٹس کی منتظر رہوں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی بھی فائدہ پہنچے تو پلیز آپ اس کو شیئر کریں، لائک کریں، میرے پیج کو سبسکرائب کریں۔ میں چاہوں گی کہ میرے ایکسپیرینس سے جو بھی میں بات شیئر کر سکتی ہوں وہ کروں اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے۔
اللہ تعالیٰ آپ سب کو ذہنی اور جسمانی اور ہر طریقے سے اخلاقی طریقے سے صحت مند رکھے، کوئی بیماری آپ کے پاس نہ آئے۔ آپ سب کو عرفانہ ایوب کا السلام علیکم۔